بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جرجیس علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ذکر قرآن میں مذکور تو نہیں، لیکن کتب تفاسیر و تواریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور مندرجہ ذیل کتابوں میں یہ قصہ مفصل اور مشرح موجود ہے۔ سبعیات امام محمد، روضۃ الاصفیاء، تاریخ الکامل، فی الحقیقت پیغمبروں کے افکار سننے میں کیسا ہی سخت دل انسان ہو، اسے عبرت ضرور ہوتی ہے، اور پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاہ موصل، جس کا نام درزانہ تھا، شہر موصل پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا، اور اس کے بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعیت سے بھی سجدہ کراتا تھا۔ چنانچہ سبعیات میں امام محمد بروایت حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو بھی اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا، اور ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے، اور خاص مشک و عنبر میں ان کو بسایا، اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعایا کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کو عزت کرتا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ خودسری کی ڈینگے مار رہا تھا۔ آپ نے دربار میں پہنچتے ہی بآواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، اس سے پوچھو کہ تو کون ہے؟ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے، اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہے جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ اور اس کی رعایا کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیا کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام کو کورا اور چھٹا جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر، یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا، تب تو تیرا بتوں کے سجدے کے لیے حکم کرنا کس قدر درست ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اے ملعون، تو سراسر نقصان میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دے دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کرو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا، اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دی۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے اور اس کا کام تمام ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ رکھنا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہوتے ہی للکار کر کہا، اے بادشاہ، جلدی سے لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور 6 آہنی میخیں منگوائی اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سرخ کیا جائے۔ پھر 2 میخیں ہاتھوں میں اور 2 پاؤں میں اور 1 سر میں اور 1 سینے میں ٹھوک دو۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر خدا نے فرشتوں کو بھیج کر وہ میخیں نکلوا دی اور آپ کو پھر زندہ اور صحیح سلامت کھڑا کر دیا۔ پھر زندہ ہو کر آپ نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمہ دہرایا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا۔ حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ، اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیس کو اس میں بند کر دو، پھر دیگ کا منہ مضبوط بند کر کے اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رانگ اور رال جو دیگ کے اندر تھے سب پگھل گئے، لیکن جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ رب العزت نے آپ کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا، جس کے سبب آپ کے جسم کا مطلق آگ کی گرمی نہ جلا سکی۔ ادھر آگ کو حکم ہوا
کہ خبردار جرجیس کا کوئی بال نہ جلے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب دیگ سے زندہ سلامت باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا تم کس طرح سلامت رہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف مجھ پر سے اٹھا لی اور مجھے صبر و استقلال عطا فرمایا تاکہ بروز قیامت خدا تجھ پر حجت پوری کرے۔ یہ سن کر بادشاہ ڈر گیا کہ یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں رنگ نہ لے، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کو جیل خانے میں لے جا کر قید کر دو۔ یہ سن کر اراکان سلطنت نے کہا یہ جیل خانے میں پہنچ کر سارے قیدیوں کو بہکا دے گا۔ چنانچہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ جرجیس علیہ السلام کو کسی تنہا کوٹڑی میں اوندا لٹکا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک دی جائے اور پھر کوئی بھاری سا پتھر ان کے پشت پر رکھ دو جس سے یہ ہل بھی نہ سکے۔ چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو تنہا کوٹڑی میں قید کر دیا گیا اور بڑی بڑی بھاری کیلیں ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹھوک دی گئی اور زمین میں اتار دی گئی۔ پھر ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو 18 پہلوانوں نے اٹھایا حضرت جرجیس علیہ السلام کی کمر پر رکھ کر ان کو دبا دیا اور اپنی دانس میں یہ پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت بھی نکل نہ سکیں گے۔ پھر وہ ظالم آپ کو تنہا کوٹڑی میں بند کر کے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو قید خانے سے باہر نکالا۔ صبح کو قید خانے سے باہر آپ کو پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا تجھ کو قید خانے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا اس نے جس کی بادشاہی تیری سلطنت پر حاوی ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ کو کھڑا کر کے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ان 2 ٹکڑوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈلوا دیا، لیکن ادھر شیروں کو اللہ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف اگر تم سے ہوئی تو میں تم کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیر حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوسرے دن پھر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے جب آپ کو زندہ سلامت پایا تو سخت حیران ہوا اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے آپ کو ایک کے بعد ایک 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی، اور وہی مالک حقیقی ہے۔ مجھ کو بھی اس پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن وہ برابر آپ کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ اس دفعہ بادشاہ نے آپ کو آگ میں جلا کر راکھ کر کے 2 حصے کر کے کچھ راکھ دریا میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی، لیکن اللہ رب العزت کو تو بادشاہی کی ہدایت مطلوب تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی آپ کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا گیا۔ پہلے بادشاہ نے خود ان کا امتحان لیا۔ جب ان کو اپنے سامنے کامیاب پایا تو حضرت جرجیس علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا جادوگر آیا ہے، اس نے ہمارے سامنے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر پڑھ کر دم کریں گے، اور جس وقت جرجیس وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا، انہوں نے اس پر کچھ افسو پڑھ کر دم کر دیا۔ پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کو بلا کر ان کو پلا دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ جادوگر دیکھتے رہے ابھی صورت بدلتی ہے، لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ جرجیس اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا میں بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا۔ یہ سن کر سارے جادوگر وہاں سے بھاگے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا ہم اس کو ابھی اسی وقت مکھی اور مچھر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے یہاں ہماری طاقت نہ تھی۔ پھر اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بہت مسکین عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے گزر اوقات کے لیے صرف ایک گائے تھی جو مر گئی، اگر آپ اس کو اپنی دعا سے زندہ کر دے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے اپنا عصا مبارک اس بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ میری لکڑی لے جاؤ اور جہاں گائے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو اے گائے خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، انشاءاللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی۔ روضۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ 4000 آدمی اور بھی اسلام لے آئے، جن کو اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر قتل کروا دیا۔ افسوس کہ شاہ موصل اتنے معجزات اور براہین قاطعہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لایا، بلکہ کہنے لگا اچھا یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں،
اگر تم ان کو زندہ کر دو پھر وہ تمہاری تصدیق کرے تو ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام اس غار پر تشریف لے گئے اور بڑا عظیم الشان مجمع بھی آپ کے ساتھ گیا۔ غار کے دروازے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کی جانب میں عرض کیا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا کرتے ہی قبریں شق ہوئی، ان میں سے 9 مرد اور 5 عورتیں اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر آئے، جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بوڑھا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے نام پوچھا، اس نے قوقیل بادشاہ بتایا۔ آپ نے اس کے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا ساری عمر بت پرستی میں گزری تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی۔ آج پورے 400 سال گزر چکے ہیں مگر جان نکلنے کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے۔ آپ نے فرمایا مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا ہم کو ایک زبردست عادل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہریلے کیڑے چھوڑے جائے اور ان کی روح پر رنج و حزن مسلط کر دو۔ یہ غضبناک حکم سن کر ہم نے ہر چند عرض کیا ان کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب ہم ضرور اپنے اعمال کو درست کریں گے، مگر درخواست منظور نہ ہوئی، یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد قوقیل بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں زندہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرا نام جرجیس ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ قوقیل بادشاہ نے جب آپ کی نبوت کا ذکر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگا کہ خدا کے لیے میری شفاعت کیجیے، میں کفر و شرک سے تائب ہوتا ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرما لے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر شاہ موصل کہنے لگا تو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اب اس عاجزی سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح نہ کہتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ وزاری اور عاجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ توحید کی تلقین فرما کر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرما کر ان کو جنت میں جگہ عنایت فرمائی، پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ شبہ یہاں نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا، پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا؟ اس لیے کہ یہ حکم ہماری شریعت کا ہے۔ کافر کا ایمان نزا کے وقت یا مرنے کے بعد مقبول نہیں ہوتا، پہلی شریعت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یا یوں کہیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ایک معجزے پر مبنی ہے اور معجزہ شریعت کے دائرے سے بالا تر ہوتا ہے۔ غرض کے اس واقعے کو دیکھ کر بھی بد نصیب اپنی شقاوت پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے، بلکہ جرجیس علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی مزید کوششیں کی گئی۔ اب یہ بات طے پائی گئی کہ حضرت جرجیس کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ و تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہاں بند ہو کر بڑھیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا میں خود 2 دنوں سے بھوکی ہوں، کل صبح گدائی کے لیے نکلوں گی، جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی۔ صبح جب بڑھیا بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے چھپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی اس سوکھی لکڑی کو دھوری کر دے اور اس میں میٹھے پھل اگا دے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے پھل دینے لگی۔ جب بڑھیا بھیک مانگ کر اپنے گھر واپس آئی تو میوے دار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگا میں خدا پر ایمان لاتی ہوں، خدا جس نے آپ کو فاقہ اور مصیبت کے گھر میں تازہ میوے کھلائے۔ پھر کہنے لگی اے اللہ کے نبی، میرا لڑکا اندھا بہرا اور لنگڑا ہے اور اس کے لیے بھی دعا فرما دے۔ آپ نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماعت بحال ہو گئی اور پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک جنگ کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی اثنا میں بادشاہ وہاں سے گزرا، سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا یہاں تو کوئی درخت نہ تھا، یہ اب کہاں سے سرسبز و شاداب درخت پیدا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا جرجیس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا اور وہ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر درخت کٹوا دیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا
بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا۔ آ کر مصلحت سے کام لیتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت جرجیس سے کہنے لگا کہ آج تک میں نے جناب کو بہت تکلیفیں دی، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ بھی صلح ہو جائے گی، وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہم تمہارے ساتھ کل بت خانہ چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹھہرایا۔ آپ نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کی تمام عورتیں آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور کلام الہی سننے لگے۔ کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں بھی مسلمان ہو گئی۔ صبح وعدے کے مطابق آپ بادشاہ کے ساتھ بت خانے کی طرف تشریف لے گئے اور شہر میں بھی دھوم مچ گئی کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ بت خانے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے ہوئے بت خانے کے دروازے پر کھڑی ہے اور آپ کو بت خانے میں داخل ہوتے دیکھ کر بڑے غصے سے کہتی ہے کہ کیوں جرجیس، کل تک تو نبی تھا اور صاحب معجزات تھا، آج خدا کی عبادت کو چھوڑ کر پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ سب مصلحت پر مبنی ہے، تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا۔ بچہ جب آ گیا تو آپ نے بچے سے فرمایا خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہو کہ تم کو جرجیس بت خانے کے دروازے پر بلاتے ہیں۔ آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کیے، وہ بت خانے میں گیا اور آپ کا پیغام بتوں کو پہنچایا۔ چنانچہ تمام بت آپ کا نام سن کر اوندے منہ گرے اور فوراً سر کے بل چلتے ہوئے حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے اسی وقت ایک گڈھا بن گیا۔ پھر آپ نے تمام بتوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تم سب اس گڑھے میں گر جاؤ۔ چنانچہ تمام بت اس گڑھے میں گر گئے۔ جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر بھاگنے لگا۔ آپ نے اسے روک کر آواز دی، اے شیطان ٹھہر، میری بات سن، اتنی مخلوق کو گمراہ کر کے تجھے کیا ملا؟ شیطان نے کچھ اشعار کہے، سنیے اے جرجیس میرے دل کا راز، کس طرح اور کیوں کر میں آ جاؤں باز۔ جب میں آدم کے سبب راندہ گیا، آدمی کا کیوں نہ ہو دشمن بھلا، دوزخی ہوا جب میں اس کے سبب، کیوں نہ ہو اس پر میرا غیظ و غضب، کیوں نہ میں دشمن بنوں انسان کا، جب لقب مجھ کو ملا شیطان کا، میں تو بہکاؤں گا اس کو ہدو بس اور رہوں گا اس کا ہر دم پیش و پس، اس کو میں مشرک بناؤں گا ضرور اور اسے دوزخ چکھاؤں گا ضرور۔ جب تمام بت گڑھے میں چلے گئے اور زمین ہموار ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت جرجیس سے کہا، اے جرجیس تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا، تو نے تو بتوں کو سجدہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، سجدے کے بدلے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے، یہ تیری گمراہی ہے۔ اس زبردست واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بآواز کہا، اے لوگو ایمان لاؤ، حضرت جرجیس علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، تو ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی، جبکہ میں نے بہت سے معجزے دیکھے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، یہ تیری بدبختی ہے، خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ غرض کے بادشاہ غضبناک ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے مناجات شروع کر دی، الہ العالمین آج پورے 7 سال مصیبت اٹھاتے ہوئے اور بار بار قتل ہوئے گزر گئے، اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما، اور اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کر دے تو پھر میں زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر بادشاہ نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، پہلے اسے سولی پر لٹکایا، پھر اس کے گوشت کو چھریوں سے جدا کیا۔ اس کی تکلیف میں اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر یہ تکلیف اٹھا دے۔ آپ نے فرمایا آسمان کو دیکھو۔ جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا، ایسی مصیبت کے وقت کیوں ہنستی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت 2 فرشتے جنت کا لباس اور جنت کا تاج لیے میرے منتظر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکلے اور وہ اس کی دلہن بنا کر جنت میں لے جائے۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ حضرت جرجیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور آپ کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا۔ اس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت جرجیس علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارا حضرت جرجیس علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔